حجاج بن یوسف حافظ قرآن لیکن انجام عبرتناک موت۔ حجاج بن یوسف حافظ قرآن تھا۔ وہ تہجد کی ایک رکعت میں، بعض روایات میں آتا ہے 10 سپاروں کی تلاوت کر دیتا تھا، باجماعت نماز پڑھاتا تھا اور شراب و زنا سے دور بھاگتا تھا، لیکن انتہائی ظالم تھا۔ جب اس کی موت آئی تو انتہائی عبرتناک موت آئی۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ جو کہ ایک تابعی بزرگ تھے، ایک دن منبر پر بیٹھے ہوئے یہ الفاظ ادا کیے کہ حجاج بن یوسف ایک ظالم شخص ہے۔ ادھر جب حجاج کو پتہ چلا کہ آپ میرے بارے میں ایسا گمان کرتے ہیں تو آپ کو دربار میں بلا لیا اور پوچھا، کیا تم نے میرے بارے میں ایسی باتیں بولی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں بالکل، تو ایک ظالم شخص ہے۔ یہ سن کر حجاج کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ کے قتل کے احکامات جاری کر دیے۔ جب آپ کو قتل کے لیے دربار سے باہر لے کر جانے لگے تو آپ مسکرا دیے۔ حجاج کو ناگوار گزرا۔ اس نے پوچھا، کیوں مسکرائے ہو؟ تو آپ نے جواب دیا، تیری بے وقوفی پر اور جو اللہ تجھے ڈھیل دے رہا ہے اس پر مسکراتا ہوں۔ حجاج نے پھر حکم دیا کہ اسے میرے سامنے ذبح کرو۔ جب خنجر گلے پر رکھا گیا تو آپ نے اپنا رخ قبلہ کی طرف کیا اور یہ جملہ فرمایا، اے اللہ، میرا چہرہ تیری طرف ہے، تیری رضا پر راضی ہوں۔ یہ حجاج نہ موت کا مالک ہے نہ زندگی کا۔ جب حجاج نے یہ سنا تو بولا، اس کا رخ قبلے کی طرف سے پھیر دو۔ جب قبلے سے رخ پھیرا تو آپ نے فرمایا، یا اللہ، رخ جدھر بھی ہو تو ہر جگہ موجود ہے، مشرق و مغرب ہر طرف تیری حکمرانی ہے۔ میری دعا ہے کہ میرا قتل اس کا آخری ظلم ہو، میرے بعد اسے کسی پر مسلط نہ فرمانا۔ جب آپ کی زبان سے یہ جملہ ادا ہوا، اس کے ساتھ ہی آپ کے گلے پر چھری پھیر دی گئی اور اتنا خون نکلا کہ دربار تر ہو گیا۔ ایک سمجھدار بندہ بولا کہ ایسا خون تب نکلتا ہے جب کوئی خوشی خوشی مسکراتا ہوا اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے۔ حجاج بن یوسف کے نام سے سب واقف ہیں۔ حجاج کو عبد الملک نے مکہ، مدینہ، طائف اور یمن کا نائب مقرر کیا تھا اور اپنے بھائی بشر کی موت کے بعد اسے عراق بھیج دیا، جہاں سے وہ کوفہ میں داخل ہوا۔ ان علاقوں میں 20 سال تک حجاج بن یوسف کا عمل دخل رہا۔ اس نے کوفے میں بیٹھ کر زبردست فتوحات حاصل کی۔ اس کے دور میں مسلمان مجاہدین چین تک پہنچ گئے تھے۔ حجاج بن یوسف نے ہی قرآن پاک پر آراب لگوائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی فصاحت و بلاغت اور شجاعت سے نوازا تھا۔ حجاج حافظ قرآن تھا، شراب نوشی اور بدکاری سے بچتا تھا۔ وہ جہاد کا دھنی اور فتوحات کا شوقین تھا، مگر اس کی تمام اچھائیوں پر اس کی ایک برائی نے پردہ ڈال دیا تھا، اور وہ برائی کیا تھی؟ ظلم۔ حجاج بہت ظالم تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں ایک خون خوار درندے کا روپ دھار رکھا تھا۔ وہ اللہ کے بندوں، اولیاء اور علماء کے خون سے ہولی کھیل رہا تھا۔ حجاج نے 1,20,000 انسانوں کو قتل کیا، جو کہ ریکارڈ پہ ہے۔ اس کے جیل خانوں میں ایک دن میں
80 ہزار قیدی ایک وقت میں ہوتے، جس میں سے 30 ہزار عورتیں تھیں۔ ابھی ہم کہہ رہے ہیں نا عورتوں کو قید کیا ہوا ہے۔ اس نے جو آخری قتل کیا وہ عظیم تابی اور زاہد و پارسا انسان حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل تھا۔ انہیں قتل کرنے کے بعد حجاج پر وحشت سوار ہو گئی تھی۔ وہ نفسیاتی مریض بن گیا تھا۔ حجاج جب بھی سوتا حضرت سعید بن جبیر اس کے خواب میں آ کر اس کا دامن پکڑ کر کہتے کہ اے دشمن خدا، تو نے مجھے کیوں قتل کیا؟ میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ جواب میں حجاج کہتا، مجھے اور سعید کو کیا ہو گیا ہے؟ اس کے ساتھ حجاج کو وہ بیماری لگ گئی جسے زمریری کہا جاتا تھا۔ اس وقت اس میں سخت سردی کلیجے سے اٹھ کر سارے جسم پر چھا جاتی تھی۔ وہ کانپتا تھا۔ آگ سے بھری انگیٹھیاں اس کے پاس لائی جاتی تھی اور اس قدر قریب رکھ دی جاتی تھی کہ اس کی کھال جل جاتی تھی، مگر اسے احساس نہیں ہوتا تھا۔ حکیموں کو دکھانے پر انہوں نے بتایا کہ پیٹ میں کینسر ہے۔ ایک طبیب نے گوشت کا ٹکڑا لیا اور اسے دھاگے کے ساتھ باندھ کر حجاج کے حلق سے نیچے اتار دیا۔ تھوڑی دیر بعد دھاگے کو کھینچا تو اس گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ بہت عجیب نسل کے کیڑے چمٹے ہوئے تھے اور اتنی بدبو تھی جو پورے 1 مربع میل کے فاصلے پر پھیل گئی۔ درباری اٹھ کر بھاگ گئے۔ حکیم بھی بھاگنے لگا۔ حجاج بولا، تو کدھر جاتا ہے؟ علاج تو کر۔ حکیم بولا، تیری بیماری زمینی نہیں آسمانی ہے، اللہ سے پناہ مانگ۔ حجاج جب مادی تدبیروں سے مایوس ہو گیا تو اس نے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو بلوایا اور ان سے دعا کی درخواست کی۔ وہ حجاج کی حالت دیکھ کر رو پڑے اور فرمانے لگے، میں نے تجھے منع کیا تھا کہ نیک بندوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، ان پر ظلم نہ کرنا، مگر تو باز نہ آیا۔ آج حجاج عبرت کا سبب بنا ہوا تھا۔ وہ اندر باہر سے جل رہا تھا، وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ چکا تھا۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے 40 دن بعد ہی حجاج کی بھی موت ہو گئی تھی، لیکن اس کی حالت بہت بری تھی۔ جب دیکھا کہ بچنے کا امکان نہیں تو قریبی عزیزوں کو بلایا جو بڑی کراہت کے ساتھ حجاج کے پاس آئے۔ وہ بولا، میں مر جاؤں تو جنازہ رات کو پڑھانا اور صبح ہو تو میری قبر کا نشان بھی مٹا دینا، کیونکہ لوگ مجھے مرنے کے بعد قبر میں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اگلے دن حجاج کا پیٹ پھٹ گیا، پوری چارپائی کیڑوں سے بھر گئی اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ اللہ ظالم کی رسی دراز ضرور کرتا ہے، لیکن جب ظالم سے حساب لیتا ہے تو فرشتے بھی خشیت الہی سے کانپتے ہیں، عرش ہل جاتا ہے۔ اللہ ظالموں کے ظلم سے ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ یہ مستند جو حوالہ جات ہیں، یعنی میں جو نام لے رہا ہوں، کتابوں کے نام مشکل ہیں، لیکن ہو سکتا ہے تھوڑا نام آگے پیچھے ہو جائے۔ سب سے پہلی جو ہے وہ کتاب ہے، وہ ہے سیر الاعلام نبلا الذہبی، یہ کتاب ہے۔ تاریخ طبری دوسری کتاب ہے۔ اس کے بعد تیسری کتاب ہے والہدایہ والنہایہ، یہ جو ہے وہ تیسری کتاب ہے۔ یہاں سے یہ اقتباس لیے گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیادی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ آج 30 نومبر ہے، اور یہ تو آپ لازمی جانتے ہوں گے کہ آج اتوار ہے، کیونکہ آپ کو چھٹی ہے۔ سب سے پہلے
آپ سے معذرت کر لوں کہ رات سے گلے میں جو ہے وہ سوجن ہے، اور یہ جو سردیاں ہیں نا، تو میں چونکہ ٹونسلز کا مریض ہوں تو یہ سردیاں مجھ پہ جب بھی آئیں تو بھاری گزرتی ہیں، میرا گلا جو ہے وہ اکثر خراب رہتا ہے، تو اس کے لیے معذرت، گلا خراب ہے۔ کچھ تازہ ترین خبریں آپ کے سامنے رکھنی ہیں، اور کچھ جو ہے وہ ملکی حالات، ایک ویلاگ بھی ہے، لیکن آپ نے ابتدائیہ میں دیکھا کہ ظالموں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو اکثر بتایا کہ یہ جو مخلوق ہے یہ خالق کا کنبہ ہے، وہ ایک مخصوص حد تک ظلم برداشت کرتا ہے۔ یہ جو شخص تھا نا حجاج بن یوسف، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس نے عبداللہ ابن زبیر جو کہ جو ہے وہ سگے بھانجے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان کو کعبے میں پھانسی دی تھی، کعبے میں، اور 3 دن تک لاش لٹکی رہی تھی۔ پھر ان کی ماں وہاں سے گزری اور ان کی ماں نے کہا کہ یہ شہ سوار ابھی سواری سے نیچے نہیں اترا۔ ان کی ماں نے تبصرہ کیا تھا جب کعبے پر سنگ باری ہوئی، کیونکہ جب آپ وردی میں ہوتے ہیں نا، جب آپ عروج پہ ہوتے ہیں، تو اس کو بتایا گیا کہ اب جو پتھر پھینکے جا رہے ہیں تو ان کی زد میں کعبہ آ رہا ہے، تو اس نے کہا آنے دیں، کعبہ آنے دیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ کعبہ ایک ایسی جگہ ہے، یعنی جو اس کی بنیاد ہے، بعد میں جو تبدیلیاں ہوتی رہیں، اس بنیاد پہ 1,24,000 پیغمبروں نے مختلف اوقات میں حاضری دی۔ اب آپ اندازہ کریں کہ وہ کیسی جگہ ہے، یعنی اس کا جو چوکٹھا تھا، جو اس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے رکھی تھی، جو اس کی مخصوص جگہ تھی، تو وہ کیسی جگہ ہوگی؟ اس کی دیواریں گرا دی حجاج بن یوسف نے، لیکن وہ وردی میں تھا، وردی میری کھال ہے، اور دیواریں جو ہے نا چھلنی ہو گئیں کعبے کی۔ اب یعنی وہ انتظار بھی نہیں کیا گیا، ایک اس کا انتظار نہیں کیا گیا حجاج کا، اور ایک سلیمان بن عبد الملک کا انتظار نہیں کیا گیا تھا، وہ بھی باہر پڑا تھا بھی قبر سے۔ جب اس میں حرکت ہوئی تو اس کے بیٹوں نے کہا عمر بن عبدالعزیز کو کہ چچا ہمارا باپ زندہ ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا زندہ نہیں ہے، انتظار نہیں ہوا اور عذاب شروع ہو گیا ہے۔ سلیمان بن عبد الملک، تو عمر بن عبدالعزیز نے فوراً جو ہے وہ قبر میں اتارا اس کو، اور چہرہ سلیمان بن عبد الملک عرب کے چند وجیح اور حسین ترین لوگوں میں شمار ہوتا تھا۔ توے کی طرح اس کا چہرہ ہو گیا، اس کا چہرہ کعبے کی طرف کریں چہرہ مڑ جاتا خود بخود، کعبے کی طرف کریں چہرہ مڑ جاتا۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ مکاؤ جی، مٹی پاؤ مٹی پاؤ۔ یہ 2 بندوں کے بارے میں کہا جاتا ہے، اور پھر کئی بندے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، کئی بندوں کو جو ہے نا۔ بہرحال یہ آپ کے سامنے ابتدائیہ رکھنا تھا، کیونکہ پاکستان کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ آپ سے وہی درخواست کہ آپ نے پہلی دفعہ کلک کیا ہے ہمارے تھمبنیل کو، تو ہمارے ساتھ رکیں، انشاءاللہ آپ کو تاریخی واقعات بھی ملیں گی، آپ کو اتھینٹک خبریں بھی ملیں گی، کچھ میرا تجزیہ بھی ملے گا ہلکے پھلکے انداز میں۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ سبسکرائبر ہیں تو لائک کی تکلیف کر دیں، شیئر کی تکلیف کر دیں، اور جو ڈائی ہارڈ سپورٹرز ہیں وہ ویو دیں اور ویڈیو کو پورا جو ہے دیکھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلی جو خبر ہے وہ ہے نجم سیٹھی۔ نجم سیٹھی نے اپنے پروگرام میں کہا ہے، آپ جانتے ہیں نجم سیٹھی کن کا بندہ ہے، کہ نواز شریف پر کوئی بات کی جاتی ہے نا تو لوگ مان لیتے ہیں، زرداری پہ کوئی بات کی جاتی ہے لوگ مان لیتے ہیں، لیکن عمران خان نے ایسی قسمت پائی ہے، کتابیں لکھوائی گئیں، کالم چھپوائے گئے، لیکن ان کے سپورٹرز ہیں کہ وہ کسی بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ یہ کہنا ہے نجم سیٹھی کا۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے، نورین نیادی نے انڈیا جو ہے نا میڈیا کو انٹرویو دیا ہے، اس انٹرویو پہ ٹاؤٹ جو ہے ان کے پٹے کھل گئے ہیں، لیکن ان کو یاد نہیں آ رہا جب نواز شریف نے کہا تھا کہ ممبئی اٹیکس میں جو ہے وہ پاکستان ملوث ہے، اور اجمل قصاب کو پاکستانی جو ہے وہ قرار دیا تھا۔
نواز شریف نے، اور برکت دت کو اپنے گھر میں بلا کے انٹرویو دیے نواز شریف نے۔ بہرحال ان کے انٹرویو پہ جو ہے وہ کافی لے دے ہو رہی ہے۔ اس کے بعد کل سے خبر گرم ہے، ابھی ذکر ہو رہا تھا نا حجاج بن یوسف کا، اور جو ہے نا وہ سلمان بن عبد الملک کا۔ کل سے خبریں گرم ہیں کہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم DGI ان کے دور میں عمران کی حکومت جو ہے وہ ختم کی گئی، ان کے دور میں 9 مئی ہوا، ان کے دور میں الیکشن چوری ہوا، تو ان کے گھر پہ مبینہ طور پہ چھاپا پڑا ہے، اور بڑی جو ہے وہ وہاں پہ تفتیش کی گئی ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے ان کی بیٹی بھی تھی، وہ بھی تھی، کوئی لیپ ٹاپ تھا، کوئی فائلیں تھیں۔ تو یہ کل سے خبر جو ہے وہ بڑی گرم ہے، کیونکہ حالات جو ہے وہ بڑے عجیب و غریب ہو گئے ہیں۔ آج یعنی آج بھی اور کل سوموار ورکنگ ڈے ہوگا، تو اس وقت پاکستان کا کوئی آرمی چیف نہیں ہے باقاعدہ، یعنی عاصم منیر صاحب ریٹائر ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد کیا صورتحال ہے، کس نے کمان لینی ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو یہاں پہ پہلے سائر شمشاد مرزا کو 24 گھنٹے بھی جو ہے نا نہیں گزرے تھے ریٹائر ہوئے، ان پہ الزام لگا دیا گیا کہ انہوں نے نادرا سے ڈیٹا لیک کروایا جو ہے نا وہ جنرل عاصم کا۔ پھر دوسری بات ان پہ کی گئی کہ انہوں نے جیل میں عمران خان سے بھی ملاقات کی، جنرل سائر شمشاد نے، یعنی یہ بات بھی آ گئی۔ اب ندیم انجم لپیٹ میں آ گئے۔ بہرحال یہ کیا ہو رہا ہے، یعنی طاقت کے ایوانوں میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ کوئی کسی پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہرحال ندیم انجم نے بھی جس طرح جو ہے وہ اپنی سروس پوری کی، وہ پوری دنیا جانتی ہے۔ ارشد شریف کو قتل کرنے کی جو FIR ہے اس میں دوسرا نام ندیم انجم کا ہے، تو بہرحال یہ بھی دیکھ لیں گے۔ اس کے بعد جس طرح میں نے کہا بابر افتخار بھی کل کوڑے کا جو ہے نا تاریخ کے کوڑے دان میں چلے گئے۔ یہ وہ صاحب ہیں جنہوں نے PDM کی حکومت پہ کہا تھا کہ جب سے نئی حکومت آئی ہے تو اسٹاک ایکسچینج اوپر چلی گئی ہے، اور یہ وہ صاحب ہیں جنہوں نے جو ہے وہ ارشد شریف کے جنازے والے دن اسی ندیم انجم کے ساتھ مل کر پریس کانفرنس کی تھی۔ کل وہ تاریخ کے کوڑے دان میں چلے گئے ہیں۔ اب پینشن لیں، میرا خیال ہے کوئی ان کو سلام دعا تو نہیں کرے گا، لیکن ظاہر ہے 30-35 لاکھ یا 20 لاکھ وہ پینشن لیں گے، 1 ارب روپیہ نقد بھی لیں گے، وہ کوڑے دان کا حصہ بن گئے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے، میں نے ابھی ذکر کیا کہ فوج کا کوئی چیف نہیں ہے، کوئی چیف آف ڈیفنس فورسز نہیں ہے، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی نہیں ہے، وہ بھی ختم، یعنی جو چین آف کمانڈ ہے وہ ڈسٹرب ہے۔ اور اس دوران شہباز شریف کے بارے میں کہا جا رہا ہے، فارم 47 کا وزیر اعظم ہے، لیلا ہے، اردلی ہے، کہ اس نے لندن میں جو ہے وہ اپنا قیام بڑھا دیا ہے، اور اب وہ سوموار کو آئیں گے۔ ادھر کہا جا رہا ہے ایک بڑی لمبی چوڑی تقریر ہوگی، کوئی لباس بھی تبدیل کیا جا رہا ہے کہ جو چیف آف ڈیفنس کو پہنایا جائے گا، اور پھر آپ کو پتہ ہے پالش کا جو موقع ہے وہ یہ اردلی ضائع نہیں کرتا، تو وہاں پہ جو ہے وہ اس تقریب میں یہ سارا کچھ ہوگا۔ اگلی خبر جو ہے کہ یورپی یونین GSP+ ہمارا جو ہے نا وہ خطرے میں ہے، اس کا وفد آیا ہوا ہے، اور اس نے تشویش کا اظہار کیا ہے انسانی حقوق پہ۔ بہرحال یہ منافق ہیں، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اس وقت پاکستانی رجیم کے ساتھ ہے۔ اگر ان کو انسانی حقوق کی فکر ہوتی تو اسرائیل کو منع کرتے، فلسطین دیکھتے، غزہ دیکھتے۔ آج کل جو غزہ میں صورتحال ہے وہ ناقابل برداشت ہے، اتنی بارش ہوئی ہے غزہ میں اور سب کچھ تباہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کیمپ اور تمبو کس طرح روک سکتے ہیں سردی کو اور بارش کو، تو بہت بری صورتحال ہے جو ہے نا وہ غزہ میں، فلسطین میں، اور مسلمانوں کو ظاہر ہے کوئی اتنی خاص فکر نہیں ہے۔ تو یورپی یونین نے یہ جو تشویش کا اظہار کیا ہے، تو یہ ویسے جو ہے نا وہ ٹائم پاس ہے اور اس میں کوئی بات نہیں۔ اگر ہم جو ہے وہ اپنے ویلاگ کی بات کریں تو آج کل پاکستان میں ایک موسم چل رہا ہے، اور وہ ہے تاحیات کا، تاحیات اور واحیات کا۔ ابھی میں نے آپ کو واقعہ سنایا حجاج بن یوسف کا، اب کیا واقعہ پیش آیا ہے؟ اب واقعہ یہ پیش آیا ہے کہ ایک بچہ وہ فرمائش کرتا ہے، مکھیہ منتری ایک وزیر کہیں پہ جاتے ہیں تو وزیر کو، میرا خیال ہے وزیر تعلیم تھے، بڑا جو ہے نا وہ فٹ بال کی طرح سر ہے وزیر تعلیم کا، تو
وہ کہیں پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ بچہ ان کو کہتا ہے کہ یہ جو مکھیہ منتری ہیں یعنی صدرنی بڈھی تو یہ ساری عمر جو ہے نا تاحیات وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتی کسی طریقے سے، یہ بچہ کہتا ہے منسٹر کو۔ بالکل وہی اٹھا کر جو ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ ہے، اور پھر اندھا کیا مانگے دو آنکھیں، آپ کو پتہ ہے اس کے شوقوں کا، وہی سارا کچھ ٹویٹر پہ وہ پوسٹ کر دیتی ہے اپنے اکاؤنٹ سے کہ یہ دیکھیں جی اب مطالبہ شروع ہو گیا ہے تاحیات کا۔ ہر کوئی تاحیات کے چکر میں ہے، یہ نہیں پتا کل کیا ہونا ہے، پرسوں کیا ہونا ہے، حیات ہے کب تک، اس کا کسی کو نہیں پتا، لیکن وہ بھی تاحیات، ظاہر ہے بہتی گنگا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا، چاچا وزیر اعظم ہے، اس کے علاوہ جو ہے نا وہ جو سمدھی ہے اسحاق ڈار، وہ جو ہے نا ڈپٹی وزیر اعظم ہے، اور وزیر خارجہ ہے وہ خود مکھیہ منتری ہے، اس کا باپ وہ لیڈر بنا پھرتا ہے کہ وہ قائد ہے، وہ گوالا منڈیلا ہے۔ تو بہرحال یہ تاحیات واحیات والا جو چکر ہے، بہرحال اب ان کا بھی دل ہے، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو 2024 کا الیکشن تھا اچھا ماڑا، یہ پاکستان کا آخری الیکشن تھا، اب الیکشن نہیں ہوا کریں گے۔ کل ایک جو ہے وہ بتا رہے تھے ہمارے تجزیہ نگار کہ ایک ٹرم جو ہے وہ مکھیہ منتری کو دینی ہے جنرل عاصم منیر نے یعنی وزیر اعظم، اور ایک ٹرم اس نے زرداری کے لونڈے کو دینی ہے، یعنی ان دونوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے انہوں نے وزیر اعظم بنانا ہے۔ تو اب وہ بھی تاحیات کے چکر میں، اور ان کا ایکس اکاؤنٹ چیک کر لیں جسے آپ ایکس کہتے ہیں ٹویٹر، تو وہاں پہ وہ موجود ہے کہ ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ مکھیہ منتری تاحیات مکھیہ منتری رہیں، بالکل طریقہ ہے جی، سوٹے ڈانگاں پیکا، یہ ہے نا۔ ابھی حجاج بن یوسف کا نہیں بتایا، حجاج بن یوسف کا، حجاج بن یوسف نے کہا تھا ایک اموی بادشاہ کو کہ آپ لوگ تو علی کو گالیاں دیتے ہیں نا، علی کو، اور برا بھلا کہتے ہیں، میں حسن اور حسین کی ماں کو گالیاں دیتا ہوں، معاذ اللہ استغفر اللہ، خاتون جنت کو حجاج بن یوسف نے کہا تھا۔ اور جو لوگ امویوں کی حمایت کرتے ہیں نا، بہت سارے لوگ ہیں، بات سے بات نکل آئی ہے، وہ مولانا اسحاق رحمت اللہ علیہ کا بیان سنیں کہ امویوں نے کیا کیا۔ امویوں نے جس طرح پاکستان کو نہیں بدل دیا گیا، یہ پاکستان کو بدل دیا گیا ہے نا، ہر چیز، آئین، قانون، صحافت، وکالت بدل دیا گیا ہے۔ امویوں نے اسی طرح اسلام بدل دیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ بالکل محفوظ تھا جی سارا کچھ، میں ذرا سنیں بیان سنیں، مولانا مجھے نہ سنیں، مولانا اسحاق کا بیان سنیں کہ امویوں نے کیا کیا اسلام کے ساتھ اور کس طرح تبدیل کیا اور اپنی چیزیں گھسائیں۔ یہ بتا جو رہا ہوں اس کا، حجاج بن یوسف کا، کہ میں حسن اور حسین کی ماں کو گالیاں دیتا ہوں، تم لوگ تو علی کو کہتے ہو۔ علی کا کیا مقابلہ امویوں کے ساتھ؟ امویوں نے جو کچھ کیا، میں نے کہا وہ بیان سنیں، آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں کہ امویوں نے کیا کیا۔ امویوں نے تو مت مار دی جو ہے نا وہ دین کی، تبدیلیوں پہ تبدیلیاں کر دی انہوں نے۔ عید کی اذان دی جاتی ہے، عید کی امویوں نے دی، عید کی اذان دی انہوں نے دی۔ عید کا خطبہ نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے یا پہلے؟ امویوں نے پہلے کر دیا کہ پہلے ہماری باتیں سنیں، ہمارے بکواس سنیں، بلکہ یہ امویوں نے کیا۔ تو وہ بیان سن لیں آپ، تو یہ بالکل اموی حکومت ہے۔ آپ وہ بیان سنیں، ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں کہ یہ اموی حکومت ہے، اموی۔ یہاں پہ حجاج بن یوسف بھی ہے، عبید اللہ ابن زیاد بھی ہے، سلمان بن عبد الملک بھی ہے، حشام بن عبد الملک بھی ہے، مختلف نام، یہ بالکل اموی دور حکومت ہے۔ امویوں نے اسلام کی یعنی حیت بدل کے رکھ دی، حیت بدل کے۔ کئی لوگ حمایتیں کرتے ہیں کہ یہ کیا انہوں نے اور وہ کیا۔ بہرحال یہ بات ہماری یہاں سے مکھیہ منتری بھی اب اس چکر میں ہے۔ آج آپ کو ایک اور کہانی سنانی ہے، اتوار ہے، تھوڑی لمبی ویڈیو ہو جائے۔ یہ کہانی ہے پیٹریس لومبا کی۔
پیٹریس لوامبا کون تھے؟ پیٹریس لوامبا 2 جولائی 1925 کو پیدا ہوئے اور 17 جنوری 1961 میں ان کو قتل کر دیا گیا۔ اس نے آزاد کروایا کانگو کو۔ کس سے آزاد کروایا؟ بیلجیم سے۔ بیلجیم سے آزاد کروایا، لیکن بیلجیم، یہ اس کا نعرہ تھا آزادی یا موت، حقیقی آزادی، حقیقی آزادی اس کا، پیٹریس لوامبا کا۔ اس کو 1961 میں قتل کر دیا گیا اور بہت کم عمر تھی۔ یہ پہلا وزیر اعظم تھا کانگو کا، اور یہ جو ہے وہ فریڈم فائٹر تھا، لیکن بیلجیم کو برداشت نہیں ہوا، بادشاہ سلامت کو برداشت نہیں ہوا۔ اس کو نہ صرف قتل کیا گیا بلکہ تیزاب میں ڈالا گیا، تیزاب میں پیٹریس لوامبا کو، اور اس کی ایک چیز ملی، ایک چیز، اس کا ایک دانت سونے کا تھا، وہ ملا۔ میرا خیال ہے 2022 میں وہ دانت بیلجیم نے واپس کیا کانگو کو۔ خواجہ آصف نے یہ ساری سٹوری ٹویٹ کی ہے، خواجہ آصف نے۔ اب ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں۔ عمران خان حقیقی آزادی کہہ رہے ہیں، آزادی یا موت کہہ رہے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جو عمران خان کو تیزاب میں ڈالے گا وہ بنے گا کروڑ پتی۔ امیتابھ بچن کہے نا کون بنے گا کروڑ پتی۔ ان کی نیتیں دیکھیں، ان لانتیوں کی سوچیں دیکھیں، یہ کہاں پہ پہنچ گئے ہیں کہ عمران کو بھی تیزاب میں ڈالو، قتل، پہلے قتل کرو پھر تیزاب میں ڈالو، پھر عہدے شہدے دیتے رہیں گے۔ یہ پورا ٹویٹ کیا ہے پیٹریس لوامبا کا خواجہ آصف نے۔ مطلب یہی ہے، کیونکہ اب ان کی ایک شرط ہے، اب ان کی ایک ہی شرط ہے کہ جی کسی طریقے سے عمران خان کو ایلیمینیٹ کرے۔ سارا کچھ کر کے دیکھ لیا، عورتیں لے آئے میدان میں، ان کو پیسے دیے، حنیف عباسی نے ریحام خان کو سگی بہن بنا لیا، ہاجرہ خان نکل آئی، عائشہ گل علی نکل آئی، پیسے لگائے، کتابیں چھپوائیں، پھر وہ نکل آئی بشرا جو ہے نا، وہ کوئی نکل آئی بشرا، کیا نام تھا اس کا، وہ جس نے اکانومسٹ میں مضمون لکھ دیا، وہ نکل آئی۔ کچھ بھی نہیں، کوئی، جس طرح نجم سیٹھی نے کہا لوگوں پہ اثر ہی نہیں ہوتا، لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ کتنے دودھ کے دھلے ہیں، تو اب وہ کہتے ہیں جی کہ اب ہٹائیں۔ اب جو ہے نا پیٹریس لوامبا کی طرح ایک ڈرامو تیزاب کا، معاذ اللہ خدا نخواستہ، اس میں عمران خان کو پہلے قتل کریں، اس میں جو ہے نا عمران خان کو غسل دلوائیں۔ مثالیں دے رہے ہیں پیٹریس لوامبا، اور پیٹریس لوامبا جو ہے وہ فریڈم فائٹر تھا، اس نے ملک آزاد کرایا، اس نے آزادی مانگی۔ اب یہ خواجہ آصف نے سٹوری ٹویٹ کر دی ہے کہ شرط لگائی جا رہی ہے، اس کو بنائیں گے جو یہ کام کرے گا، اور کئی کہہ رہے ہیں کہ میں کروں گا، میں کروں گا، میں کروں گا۔ فیض حمید نے بھی کہا تھا مجھے چیف بنائیں، دیکھیں میں کیا کرتا ہوں۔ بہرحال اب عمران خان کو خواہش ہے کہ جو ہے نا وہ ڈالا جائے، تیزاب میں ڈالا جائے، یہ ان کی خواہش ہے۔ ایک پلان تم کرتے ہو، ایک میرا مولا کرتا ہے۔ شعر پہ غور کرنا ہے، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ۔ یہ 20ویں صدی کا سب سے بڑا ولی ہے۔ نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ یہ جو آج لگائے جا رہے ہیں نعرہ تکبیر، ہم اللہ کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم اللہ کی مرضی کے بغیر، یعنی ناحق جو اٹھے۔ کتنی ناحق لوگ مارے گئے، کتنے ناحق لوگ مرید کے میں، ڈی چوک میں، ضلع شاہ، عرش شریف، فتنہ، نعرہ تکبیر بھی فتنہ، ہم اللہ کی فوج ہیں، نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ کتنی بصیرت تھی اس ولی کی، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی، نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ ان کا ہے نا یہ جو نعرہ تکبیر مارتے ہیں، کشمیر کا تو 1 انچ نہیں ملا جس کے لیے پالی یہ فوج، اور ناحق لوگ قید میں پڑے۔ ابھی نہیں بتایا حجاج بن یوسف کی جیل میں کتنے لوگ پڑے تھے، ان کی جیلوں میں کتنے پڑے ہیں، سوراب برکت کو بھی پکڑ لیا ہے،
شیخ آغا سرور کو بھی پکڑ لیا ہے. یہ بات میں نے کیوں کی فتنے والی؟ منیف فاروق لانچ ہوئے ہیں. منیف فاروق وہ کہتے ہیں کہ اب جو ہے یہ جان بوجھ کے پی ٹی آئی کو جوش دلایا جا رہا ہے، غصہ دلایا جا رہا ہے کہ ایک اگر اور 9 مئی نہیں ہوتا تو 4.5 مئی اور کر لیں، اور یہ جو بچے کھچے ہیں ان کو جو ہے نا وہ ختم کر دیں، ان کو ختم کر دیں. کیونکہ فتنے کو ختم کرنے کا جو ہے نا وہ اسلام بھی کہتا ہے. یہ کہتا ہے نا، یہ اسلام کہہ رہا ہے نا، نعرہ تکبیر بھی فتنہ. اب مجھے آپ بتائیں کہ عمران خان فتنہ ہے یا جرنیل؟ جب ایوب خان نے فتنہ اس سوسائٹی میں متعارف کرایا طاقت کا، اسحاق صاحب پتہ کیا کہتے ہیں؟ اسحاق صاحب کہتے ہیں وہ واجب القتل ہے جو قبضہ کرتا ہے، وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے. اسحاق صاحب کہتے ہیں جو قبضہ کرتا ہے حکومت پہ، وہ کہتے ہیں وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے. اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو 10 محرم کو کھڑی تھی نا فوج حسین کے سامنے، 90% وہ دل سے حسین کو حق پہ سمجھتے تھے، 90%. لیکن خوف اور تنخواہ ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ خوف اور تنخواہ. ہم پاگل ہیں جو بولتے رہتے ہیں، پاگل ہیں. میرا دماغ چل گیا ہے کہ ہم بولتے رہتے ہیں، کیونکہ ہم تو تاریخ میں اپنا جو ہے نا وہ ریکارڈ درست کر رہے ہیں. سینہ ٹھوک کے اللہ کو کہیں گے کل بے شک جہنم ہو جائے، بے شک جہنم ہو جائے، لیکن وہاں پہ کہیں گے ہم بولے جی، ہم بولے، ہم اپنی اوقات سے بڑھ کے بولے. 2 ٹکی میں نے آپ کو بتایا، مجھے آج پکڑ کے لے جائیں، میرے پیچھے کھانا لے جانے والا کوئی نہیں ہے، چھڑانا تو دور کی بات ہے. مجھے غائب کر دیں، 3-4 بندے ہیں جن کو افسوس ہوگا کہ یار غائب کر دیا، مار دیں، لیکن کیوں پیچھے ہٹیں؟ یزیدی 90% سمجھتے تھے کہ حسین حق پہ ہے، لیکن تنخواہ اور خوف جس طرح قوم دبک کے بیٹھی ہے، کونوں خدروں میں چھپی بیٹھی ہے کہ مر جائیں گے، مر جائیں گے، ویسے نہیں مریں گے. تو اب فتنہ جو عمران فتنے کو ختم کرے، اسلام کہتا ہے فتنہ ہے کون؟ پہلا فتنہ ایوب، کیا کیا سوسائٹی کا؟ 5-6 وزیر اعظم نگل گیا. دوسرا فتنہ یا ملک کا کیا کیا؟ ٹوٹ گیا، قائد اعظم کو ملک قتل کر دیا. اس وقت کہاں تھا عمران خان؟ تیسرا فتنہ ضیاء، پاؤڈر، کلاشنکوف، ہیروئن، اس وقت کدھر تھا عمران خان؟ چوتھا فتنہ مشرف، میرا جسم میری مرضی، اس وقت کدھر تھا عمران خان؟ پھر فتنہ راحیل شریف، پھر فتنہ پرویز کیانی، پھر فتنہ باجوہ، پھر فتنہ ندیم انجم. عرش شریف کی ماں لکھ کے دے گئی ہے، بلکہ اب تو FIR ساتھ لے گئی ہے کہ ندیم انجم قاتلوں میں شامل ہے. کون فتنہ ہے؟ عمران کیا کہتا ہے؟ رول آف لا. عمران کیا کہتا ہے؟ رول آف لا. عمران کیا کہتا ہے؟ کرپشن نہ ہو. عمران کیا کہتا ہے؟ میرٹ. عمران کیا کہتا ہے؟ صاف شفاف الیکشن. تو فتنہ کون ہوا؟ یہ 8 فروری 2024 یہ فتنہ نہیں ہے جو مینڈیٹ چوری کیا گیا؟ یہ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے. کون ہے فتنہ؟ فیصلہ آپ کریں کہ پاکستان میں فتنہ کون ہے. فتنوں کی بنیاد کس نے رکھی؟ لڑوایا کس نے؟ بلوچستان میں اکبر بگٹی کو کس نے مارا اور فتنہ پیدا کیا؟ ابھی تک کنٹرول نہیں ہو رہا. منیف فاروق کہہ رہا ہے کہ یہ فتنہ ہے، اب ان کو ختم کرنا ہے. تو فیصلہ آپ کریں کہ فتنہ جرنیل ہیں یا عمران خان ہیں. اور جرنیلوں کا جو نعرہ تکبیر ہے وہ بھی فتنہ ہے، وہ بھی دکھانے کے لیے ہے، لوگوں کو مارنے کے لیے، اپنے لوگوں کو مارنے کے لیے. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے. ان کے ساتھ عدل کا نہیں، رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.